زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ کن لوگوں کو نہیں بخشے گا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری، بی جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، سی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ فرمان الہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کی ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خودبینی سے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کیوں کروں؟ روایت ہے کہ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آنکھ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا
اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ بس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چپٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا۔ تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک روایت ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کر کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا، اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، انسان خطا کا مرکب ہے اور اس سے زندگی میں کبھی بھی چھوٹی ہو یا بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ سے بھی کبھی ایسی زندگی میں بڑی یا چھوٹی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، جلدی کرنا، ابلیس کی سنت پر عمل نہ کرنا، اپنے اندر تکبر، غرور کبھی نہ لانا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کے توبہ کرنا، کیونکہ میرا رب بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، طاعت کے معنی کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے سنت کی ادائیگی، بی واجب کی ادائیگی، سی فرائض کی ادائیگی، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، طاعت کے معنی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور حدود شرع پر کاربند ہونا ہے۔ طاعت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے امید اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وہ بندہ جو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ لہذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس بے مثال قادر و خالق رب ذوالجلال کی تمام صفتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک بدوی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں، دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے، اسے حواس سے نہیں پا سکتے، وہ اپنی لاتعداد نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، بے اندازہ اوصاف سے موصوف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بدوی بے ساختہ کے اٹھا، اللہ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجنا ہے۔ باطنی علم کیا ہے؟ ایک عارف سے باطنی علم کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین حاصل کرے
تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کی ادراک پر انسان کی اقرا و عاجزانہ کو ایمان قرار دیا اور عطا کردہ نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعتراف کو شکر قرار دیا۔ جناب محمود الوراق کے شعار ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے، پس میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اگرچہ مجھے بہت طویل زندگی بھی دے دی جائے۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسرتیں عام ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین اجر ملتا ہے۔ ہر خوشی اور غمی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں پوشیدہ ہیں جو بحر و بر میں نہیں سما سکتی۔ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازم ہے، اور جب ایمان دل میں جاگزی ہو جائے رب تعالیٰ کی طاعت واجب ہوتی ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور باطن۔ زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔ قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں، مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جو مومن توکل، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لیے عبادت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح نہ بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح بنو جو اجرت کے بغیر کام نہیں کرتا۔ فرمان الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اور بعض لوگوں سے وہ ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی ملے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے آزمائش پڑے تو وہ اپنے منہ واپس پلٹ جائے، دنیا اور آخرت کو خسارے میں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی۔ توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے، اور مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے، کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب کا ورود اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ خیر و شر کے ہر کام کو باپ بیٹے، مال و دولت کی طرف سے نہیں، خالق کے کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے بس اللہ اسے کافی ہے۔ رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی جاری کردہ امور کو مسکراتے ہوئے قبول کرے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ بہت سی مسرتیں، خوشیاں بیماری ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریاں شفا ہوتی ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مصائب سے گھری ہوئی ہیں، اور کتنی مسرتیں ایسی ہیں جو مصائب کی طرح نازل ہوئی ہیں۔ خوشی اور غم دونوں میں صبر کر، کیونکہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوبی میں برائی بھی پوشیدہ ہے۔ ہمارے لیے یہ ارشاد ربانی کافی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بندے کی عبادت طاعت جب دنیا ترک کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے، اور یہ حجابات دنیاوی تعلقات ہیں، یعنی اس نصیحت سے تمام دنیاوی تعلقات سے منقطع ہو جائے۔
ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے، اسے اطاعت و بندگی میں گزارے۔ ابو الولید الباجی کا قول ہے کہ جب تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری زندگی 1 ساعت سے زیادہ نہیں تو تم اسے احتیاط سے کیوں خرچ نہیں کرتے، اسے طاعت و عبادت میں کیوں بسر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا مال وغیرہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مال کو پہلے بھیجو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں بھلائی ہے، بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں۔ جس کا بولنا ذکر خدا نہیں وہ بولنا لغو یعنی کھیل ہے، جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے، اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں اس کی خاموشی بیکار ہے، کیونکہ تفکر سے ہی دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا اور یہ ایک زبردست قوت ہے۔ فرمان نبوی ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اس حرام کو بچا لیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ حکما کا قول ہے جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی۔ یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہیں، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کو اس پر واجب کر دیتی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کر، اور اگر تو نے اسے آوارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا، اور اگر تو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے، کان یا آنکھ؟ اس نے کہا یہ دونوں دل کے لیے پرندوں کے 2 پروں کی طرح ہیں، وہ انہی کی قوت سے اڑتا ہے، جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔ جناب محمد بن زو کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے لیے یہ سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ایک زاہد نے کسی شخص کو دیکھا، وہ ایک لڑکے سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زاہد نے اس سے کہا اے عقل کے اندھے، تجھے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے اعمال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری ایسی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ قاضی الارجانی کہتے ہیں اے میری 2 آنکھوں، تم نے غلط نگاہی سے کام لے کر میرے دل کو بہت بری جگہ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اے میری آنکھوں، میرے دل کو گمراہ کرنے سے رک جاؤ، تم 2 ہو کر ایک کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، آنکھ سریع الاثر عضو ہے اور بہت ہی جلد شکست کھا جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے اعضائے بدن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید برائی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔